بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں رفع الیدین جائز ہے یا ناجائز ہے، منسوخ ہے یا کرنا ہے، اور سنت تامہ ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مطابق یہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ ہے رفع الیدین۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا۔ صحیح۔ اب ہم ایک جگہ پہ مانتے ہیں پہلی مرتبہ، صحیح۔ اس کے بعد ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اور غیر مقلدین جو ہیں وہ تقریباً 6 یا 7 جگہ پہ مانتے ہیں۔ صحیح، نماز کی حالت میں۔ نماز کی حالت سے وہ بھی دلائل پیش کرتے ہیں، ہم بھی دلائل پیش کرتے ہیں، وہ اس طرح جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے لفظ بولنے ہیں جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم پوچھتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کیا ہے اور بعد میں چھوڑا ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے بھی شروع میں کیا ہے اور بعد میں چھوڑا ہے۔ اگر وہ یہ سوال کریں کہ کوئی ایک صحابی دکھائیں تو ہم دکھا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں ایک نماز میں بھی نہیں کیا۔ صحیح۔ یہ ایسے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رفع الیدین افتتاح کے علاوہ کسی جگہ پہ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب وہ پیش کرتے ہیں منسوخ اور ہم پیش کرتے ہیں ناسخ۔ یہ بات ختم ہوتی کوئی نہیں، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ پیش کرو، ہم اس کا رد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں ہے، حضرت زہری عن سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا، اور لا یسجد سجدتین، سجدوں میں نہیں کیا۔ ہم نے کہا بھی اسی سند سے زہری عن سالم عبداللہ بن عمر سے رفع الیدین ایک بار، زہری عن سالم عبداللہ بن عمر سے 2 بار، زہری عن سالم عبداللہ بن عمر سے 3 بار، زہری عن سالم عبداللہ بن عمر سے 5 بار، زہری عن سالم عبداللہ بن عمر سے 6 بار، زہری عن سالم عبداللہ بن عمر سے 7 بار، زہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر سے ہر اونچ نیچ میں، زہری عن سالم عبداللہ بن عمر سے ہر تکبیر کے ساتھ، زہری عن سالم عبداللہ بن عمر سے مکہ میں ہے مدینہ میں نہیں۔ اور اب بتائیں کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے، کس بات پہ عمل کریں گے؟ ایسا دعویٰ کرنا ہے جس کے خلاف دلیل نہ ہو۔ اگر دعویٰ 7 کا ہے تو دلیل 6 کی ہے، اگر دعویٰ 1 کا ہے تو دلیل 2 کی ہے، اگر دعویٰ 6 کا ہے تو دلیل 5 کی ہے، اگر دعویٰ 3 کا ہے تو دلیل 5 کی ہے، اگر دعویٰ 5 کا ہے تو دلیل 1 کی ہے۔ اب وہ ہم پہ سوال، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، یہ تو خود مضطرب ہے۔ اب مضطرب کیا ہے؟ ایک ہاتھ ایسے اور ایک جو ہے وہ کانپ رہا ہے، یہ جو کانپ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مضطرب، اضطراب ہے اس میں، یہ بیمار ہے۔ اب جو حدیث خود مضطرب ہے ہم اس کو فالو کیسے کریں؟ یا یہ بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کے کس فرمان پہ عمل کرنا ہے؟ جو ایسی آپ نے بات کرنی جس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، ایسا دعویٰ پیش کرنا ہے جس کے خلاف دلیل نہ ہو، تو ہے ہی نہیں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں صحیح ہو، صریح ہو، قولی ہو، فعلی ہو، مرفوع ہو، غیر مضطرب ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا ہو، تو یہ ثابت قیامت تک نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز میں رفع الیدین ثابت نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے یہ تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ اب وہ منسوخ والی حدیثیں پیش کرتے ہیں، ہم ناسخ مانگتے ہیں۔ پہلے والا عمل تو ہم بھی مانتے ہیں کہ کیا ہے، بعد میں چھوڑا ہے۔
جیسے شراب تھی، جیسے شراب شراب تھی، تھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. حتیٰ کہ حضرت زہری عن سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ رفع الیدین کرنا بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بھی ثابت ہے. جو سب سے بڑے امام ہیں وہ ہیں امام اعظم حضرت فقہ حنفی میں. صحیح، ہم ان کے مقلد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سنت تامہ نہیں ہے، صحیح. یہ پہلے تھا پھر چھوڑ دیا ہے. اسی پہ ان سے کسی نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے. ایک حدیث یہ اور دوسری یہ کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب سلام ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ جیسے اناڑی گھوڑا اپنی دمیں ہلاتا ہے، خبردار اسکن فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون کرو اور رفع الیدین نہ کیا کرو. اب وہ یہاں کہتے ہیں یہ تو ہاتھ سے اشارہ ہے، ادھر اور ادھر. ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے کہتے. تو بھائی گھوڑا جو دمیں ہلاتا ہے وہ ایسے ہلاتا ہے یا ایسے ہلاتا ہے؟ اب تانگے والے گھوڑے جو پہلے زمانے میں دیکھے وہ کہاں سے ان کی پشت پھٹی ہوئی ہوتی تھی؟ وہ ادھر والا پٹ اور ادھر والا پھٹا ہوتا تھا یا دم کے اوپر سے چھیلا ہوا ہوتا تھا؟ وہ کیسے کودتا تھا، کداڑیاں مارتا تھا ایسے اوپر، اور ایسے ہی تم رفع الیدین کرتے ہو. فقہا کے نزدیک جو ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام اعظم جو حنفی مذہب کے مطابق یعنی رفع الیدین منع ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ کچھ اقوال ملتے ہیں. ان کا عمل کیا تھا اس کے کچھ ان کے کچھ اقوال ملتے ہیں، چونکہ جو محدث ہوتا ہے یہ خود ہے محدث. محدث جو ہے وہ خود مجتہد ہوتا ہے. مجتہد جو ہوتا ہے اس پہ کسی کی تقلید واجب نہیں ہوتی. اس لیے وہ اپنے مجتہد انداز میں وہ پیش اپنے بیان اپنے حوالہ جات یا اپنی وہ سوچ وہ پیش کرتے ہیں. چونکہ وہ بھی چار کے قائل، ہم بھی چار کے قائل، حنبلی بھی چار کے قائل، اور شافعی بھی چار کے قائل، حنفی بھی چار کے قائل. تو چار کیا؟ قرآن، حدیث، اجماع امت اور پھر قیاس. وہ اپنے قیاس سے اس کو جائز بھی کہتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع بھی فرمایا، اور امام ابو حنیفہ تو بالکل اس کے قائل ہیں ہی نہیں. اور ہم بھی اسی پہ ہیں کہ سب پہلے کیا گیا ہے بعد میں چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے، تم بھی چھوڑ دو. صحیح ہو گیا. ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ بیان فرمایا. میرا دوسرا سوال ہے، اور حاضرین کا بھی یہی سوال ہے، ناظرین کا اور سامعین کا بھی یہی سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رفع الیدین کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر رفع الیدین کیا تو پھر منع کیوں نہیں فرمایا؟ ٹھیک، منع فرمائے اسکن فی الصلاۃ. اس یہ عمل کر رہے ہیں جی اور منع بھی فرما رہے ہیں. نہیں کیا حکم ہے اس کا؟ وہ جب آپ نے اس کو ترک کر دیا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تب آپ نے فرمایا اسکن فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو اور اناڑی گھوڑے کی طرح اپنی دمیں نہ ہلاؤ. یہ واضح الفاظ ہے. یہ واضح الفاظ ہے. صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رفع الیدین کیا ہے. بالکل. اور اس میں جو ٹوری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی پیش کریں گے وہ قولی ہوں گی. واہ 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 واہ. ہم 1100 حدیثیں پیش کر سکتے ہیں. بات ہے. کیا بیک وقت پوری دنیا میں جہاں جس کا جی چاہے جوڑ ڈالے، جس عدالت میں کہ تھانے میں کہ کچہری میں کہ محلے میں کہ مسجد میں کہ، ہم جتنی پیش کریں گے ساری قولی ہوں گی، اور ان کے پاس ایک بھی قولی نہیں ہے. جتنی پیش کریں گے حالانکہ وہ منسوخ ساری فیلی ہیں. اور فیلی کو کون بیان کرے گا؟ صحابی. اور ان کی چند نہیں 12 کتابوں میں سے میں ثابت کروں گا کہ ان کے نزدیک قول صحابہ حجت نیست. صحابی کا قول ہمارے لیے دلیل ہی نہیں ہے. جب تمہارا دلیل ہی نہیں ہے تو ہم سے مانگنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضور سوال یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، منع بھی فرمایا ہے جا کے ایسے فرمایا ایسے، تو پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کر دیا ہو اس کے باوجود وہ کام کرنا جو وہ بدعتی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غوث العظم جس کے ہم مرید ہیں اور جس کا ہم بڑا نام لیتے ہیں، وہ تو یہ رفع الیدین کرتے رہے. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی ٹھیک ہے. یہ غنیۃ الطالبین کا کتاب کا حوالہ ہے، اور یہ غنیۃ الطالبین جو ہے یہ حضور غوث ثقلین کی کتاب ہے ہی نہیں. اور اگر یہ ان کی بک ہے ہی نہیں. بڑا حوالہ اس کا دیا جاتا ہے کہ یہ
11ویں شریف کا ملاتے ہیں، محفل کرتے ہیں 11ویں شریف کی، جی لیکن اس میں آپ یہ اس کتاب کا درس نہیں دیتے کہ جس میں اپنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا موقف بیان کیا ہوا ہے، اپنا مذہب بیان کیا ہوا ہے کہ علامہ صاحب میں عرض کرتا ہوں، منسوخ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بک نہیں ہے، کیا بات، اگر مانے ہو اگر مانے تو اگلا پیج اتاریں، اگلا پیج آگے کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمام کے نزدیک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت 12 ربیع الاول کی ہے، اور غنیت الطالبین میں 8 یا 10 محرم کی ہے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ عبد القادر نامی بندہ اور ہے، یہ منسوب کی گئی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر منع فرما دیا، تو شوافی کے نزدیک جائز، حضور نے منع فرمایا، شوافی تو کر رہے ہیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کلو بدعت دلالہ، جی ٹھیک ہے، وکلو دلال فنہ دلالت فنہ، دلالت فی النار، تو حضور یہ بدعت بھی ہے، اور وہ پھر بدعت کون سی ہے؟ پھر شوافی یہ کر رہے ہیں جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما جی میں دیا۔ عرض کرتا ہوں، جی بعض جو محدثین ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے صرف حدیث کا لانا۔ مثلا امام بخاری اور مسلم جوتا پہن کر کے نماز کی حدیثیں تو لائیں، اتار کر نہیں۔ امام بخاری اور مسلم ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا تو لائیں، 3 والی نہیں۔ امام بخاری اور مسلم کھڑے ہو کر پیشاب والی تو لائیں، بیٹھ کے نہیں، بالکل۔ اب اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ہاں، کہ ہم کہتے ہیں کہ اب بول و براز کے وقت قضائے حاجت کے ٹائم اپنا منہ آپ شمال یا جنوب میں کر سکتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا چہرہ جو ہے قضائے حاجت کے وقت وہ آپ مشرق اور مغرب کو کرو۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب اس میں سوچنا پڑے گا۔ تو اس میں سوچ و بچار کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے۔ تو راوی ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب 2 ہی قبیلے تھے، ایک مکے والے ایک مدینہ منورہ والے۔ اب جو مکہ شریف والے تھے وہ مہاجر تھے، اور جو مدینہ شریف والے تھے وہ انصار تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاجرین میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ یہ سوال کیا تھا حضرت ایوب انصاری نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصار کا قبیلہ مدینہ منورہ میں تھا۔ اب وہاں مدینہ منورہ سے جو کعبہ ہے بیت اللہ شریف وہ ادھر ہے، مدینہ شریف ادھر ہے۔ اب جب سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنا چہرہ مشرق مغرب کی طرف کرو۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ولیکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون، یہ قوم ہی ایسی جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کا آپ نے نام لیا تو سوائے اس لفظ کے ان کو اور کوئی کتاب نظر ہی نہیں آتی، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھے ہیں اس حوالے سے، تو کہیں بھی انہوں نے رفع یدین کے منع، چونکہ ان کا موقف ہی یہی ہے رفع الیدین کا، اور وہ مذہبی یہی اختیار فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو کہیں حدیث پاک نقل کی نہیں، تو لہٰذا دلیل ہے ان کے نزدیک بخاری شریف کہ بخاری میں منع، بخاری میں جانا وہ رفع الیدین کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث ہے نہیں، لہٰذا یہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے۔ اگر تم نے اس طرح نماز نہیں پڑھی، مطلب رفع الیدین کر کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دیتے ہیں، تو اگر یہ نہیں پڑھی تو آپ نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہیں پڑھی، تو اگر آپ مر گئے تو پھر آپ کی جو نمازیں کاؤنٹ ہوں گی وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہوگی، چونکہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ جی حضور میں جواب دیتا ہوں، جی میں جواب پیش کرتا ہوں۔ جو رفع الیدین بھی امام بخاری کی ہے۔ اب جو حیثیت حاصل ہے صحیح بخاری کو، اب یہاں علامہ ہے تو وہاں بھی تو علامہ صاحب ہوں گے نا، مسجد میں بھی علامہ صاحب ہوں گے، گلی میں بھی علامہ صاحب ہیں، جنازہ پڑھائیں گے تو پھر بھی علامہ صاحب ہیں، اللہ نہ کرے اس دنیا سے جب جائیں گے پھر بھی آپ علامہ صاحب ہی ہیں، شادی ہوگی پھر بھی علامہ صاحب ہیں، نکاح لکھیں گے پھر بھی علامہ صاحب ہیں۔ تو جو رفع الیدین جو ہے بک ہے وہ بھی امام بخاری کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اسی حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں بھی کیا، اب اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات، اب میں لے کے آیا ہوں، جی جی میں لے کے آیا ہوں، اب میرے پاس مال موجود ہے، دعویٰ ساتھ دلیل، کیا بات ہے۔ مجھے یہ بچہ کہہ رہا تھا استاد جی، میں نے کہا نا ازار وہ ہے جو اپنے پاس ہو۔ اب دیکھیں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں، تو اس میں یہ لفظ کہتے ہیں اصل الکتاب، میں نے کہا وہ کس پیٹی میں رکھی ہوئی، نیلی ہے کالی ہے پیلی ہے، نکالو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پیش کرتے کہتے ہیں وہ آدمی آیا، میں نے کہا وہ آدمی تمہارے رشتے میں کیا لگتا تھا، ادھر سے تمہارا یا اس کا تمہارے ساتھ رشتہ کیا تھا، بندہ پیش کرو۔ اب بندہ نہیں آج تک پیش کر سکے۔ اب حضرت عثمان اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے دونوں سے سجدوں میں بھی ہے،
اب یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت خلفاء راشدین. سبحان اللہ. اب ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث. ان سے پوچھ لو حدیث کو مانے یا سنت کو. اللہ آقا صلی اللہ، یہ سنت کہتے ہیں نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ بھی ہے. آپ نے جناب وہ روزے کی حالت میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور وہ سکنار فرمایا. اگر تم نے بھی حدیث کو ماننا ہے تو وضو کرے نا، ادھر سے جماعت کا ٹائم پہلے مولوانی صاحب کے پاس صاحبہ کے پاس جائیں. کیا کریں؟ سنت ادا کرنے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ ہوا آپ نے فرما رہے کہ جیسے میں نے وہ سمجھا ہے کہ بخاری شریف دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں صرف اپنی مطلب کی بات. ٹھیک. بخاری شریف کی ہر حدیث پر عمل مطلب نہیں کرتے، نہیں، تو کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو اہل سنت کے موقف کو واضح کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو عمل نہیں کرتے. جی. تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے مطلب کی بات لے جی لیں. میں نے عرض کیا ہے علامہ صاحب، میں نے کیا عرض بات کیا ہے. آپ پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں سبحان کہ اللہ، سبحان اللہ. امام بخاری اور مسلم، پہلی بات تو یہ ہے میں ان کو پوچھتا ہوں کہ بخاری کا نام کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اسی میں پھنس جاتے ہیں. اب دوسری میں پہلی حدیث یہ کہتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، یہ لفظ جمع ہے. تم کس نیت کی بات کرتے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع الکلامی، مجھے اللہ نے بھیجا جامع الکلام بنا کے. میرا کلام بھی جامع. اب یہ سوال کرتے روزہ رکھنے کی نیت، روزہ کھولنے کی نیت. او پاگلو، انما الاعمال بالنیات کا تمہیں پتہ نہیں؟ وضو کی نیت، وضو کے بعد کی نیت، مسجد میں جانے کی نیت، گھر میں آنے کی نیت، ٹوپی پہننے کی نیت، امامہ پہننے کی نیت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع الکلامی ہے. یہ تو پہلی حدیث ہے ابھی، پہلی بخاری شریف کی. اب بخاری اور مسلم میں نے عرض کیا ہے کہ یہ دونوں محدثین رحمہ اللہ علیہ یہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی حدیثیں تو لائے ہیں، اتار کر پڑھنے کی نہیں. کھڑے ہو کر آپ جوتا پہن کے پڑھے نا. اللہ اکبر. امام بخاری اور مسلم ایک کپڑے والی تو نماز لائے ہیں، تین پہن کر نماز پڑھنے والی نہیں. ایک پہن کر آپ کو پتہ چلے نا، پیچھے سے بھی دیدار، آگے سے بھی دیدار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام بخاری اور مسلم کھڑے ہو کر پیشاب لائے، بیٹھ کر والے نہیں لائے. تو آپ بھی پھر ایسا کریں نا. مطلب بخاری شریف کے علاوہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے بھی تو مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی مانا جا سکتا ہے. تو اب جو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بولو براز کے حوالے سے جو حدیثیں لائے ہیں وہ کھڑے ہو کر ہونے کی لائی ہیں. بالکل تو جو بیٹھنے کی ہم کر رہے ہیں یہ کہاں سے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور کتابیں ہیں جن کی بات مانی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ، قضا کلامی معاف. یہ میں عرض کر دوں کہ ٹوٹل حدیثیں جو ہیں وہ 50,000 ہیں. ٹوٹل حدیثیں 50,000 ہیں 50,000 جو متن کے حساب سے ہیں، اور 22 لاکھ حدیثیں ہیں سند کے لحاظ سے. صحیح سند کے لحاظ سے 22 لاکھ ہیں. ابھی تو ہمارا رفع الدین کی بات ہے، اب اس سے آگے بھی چلتے ہیں. یہ 14 مناظرے پیر جھنڈے سے سندھ میں نے کیے ہیں. یہ 14 مناظرے تھے اور 14 میں نے ایک ہی بات پیش کی، آج تک اس سے نہیں نکل سکے. 14 مناظروں میں 85 سے لے کر 95 تک 14 میں کہ تم تو کہتے ہو الحمد کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. ابھی میں نے قیام بھی چھوڑ دیا ہے، ہاتھ اٹھانے بھی چھوڑ دیے ہیں، یہاں باندھنے بھی چھوڑ دیا ہے. جی قرات کو چھوڑ دیا ہے کہ ہاتھوں کو دیکھیں تو باجی لگتی ہے اور داڑھی کو دیکھیں تو بھاجا لگتا ہے. اللہ کیا بات ہے. اب میں نے کہا کہ یہ 2 طرح کی حدیثیں پیش کریں گے تم. یہ میرے پہلی ٹرن میری تھی. 2 طرح کی حدیثیں پیش کرو گے، یا تو صحیح ہوگی اور یا صریح ہوگی. اب مطلب مناظرے کا یہ ہے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کا جو صحیح ہے اس میں جماعت کے لفظ نہیں ہے، اور جو صریح ہے اس میں فصائدن کے لفظ موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ الحمد کے بغیر اور اگلی صورت کے بغیر. اب مجبوری تھی نا، صحیح پیش کی تو میں نے کہا میں ایسے بیٹھا رہا، پڑھتا جا ایک لفظ بولا ہے، اس پہ جماعت کے لفظ نہیں ہے، وہ ادھر جا گرا. پڑھتا گیا میں نے پڑھتا جا جب 20-25 پڑھ دی میں نے کہا اس میں فصائدن لفظ ہے، ادھر جا گرا. اب بھون جھونکے ان کے پاس، یہ پنجابی کا جملہ ہے، بھون جھونکے. آخر میں ان کے پاس ایک جملہ رہتا ہے، وہ عبادہ بن صامت ہیں. تو میں نے کہا یہ معبود بن ربیہ، یہ تو مرسل حدیث ہے. اب کچھ صحیح پیش کرو. کیا بات ہے. اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس موضوع کو